لیکن مشہور قول کے مطابق رجب کی 27ویں کی شب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں نبوت کے 11ویں سال میں جب آپ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، اللہ نے ایک آپ کو عظیم و شان معجزہ عطا فرمایا جس کو معراج کہتے ہیں۔ ویسے تو اللہ رب العالمین نے تمام پیغمبروں کو، جتنے بھی اللہ نے نبی دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے، ان تمام پیغمبروں کو اللہ نے کچھ معجزات عطا فرمائے۔ اور یہ معجزات اللہ نے کیوں عطا فرمائے؟ کہ جب اللہ کے نبی اپنی امتوں کے پاس آتے اور ان کو آ کر اللہ کا پیغام سناتے اور ان کو کہتے کہ ہم اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی اور اس کے رسول بن کر آئے ہیں، تو ان کے جو منکرین اور مخالفین ہوتے یہ کہنے لگ جاتے کہ آپ کس طرح اللہ کے نبی ہیں، آپ کس طرح اللہ کے رسول ہیں، آپ تو انسان اور بشر ہیں، آپ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، تو آپ کس طرح اللہ کے نبی اور رسول ہیں؟ تو وہ ان کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے لگ جاتے۔ تو پھر اللہ رب العالمین اپنے نبیوں اور رسولوں کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کے لیے کہ یہ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف سے مبعوث شدہ ہیں اور اللہ ان کے ساتھ ہے اور اللہ کے یہ پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ ان کو کچھ معجزات عطا فرماتے ہیں۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ اس خرق عادت کو کہتے ہیں جو عام معمول سے ہٹ کر ہو، عام عادت سے ہٹ کر ہو۔ مثال کے طور پر اب اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، یہ ایک عادت ہے، لیکن اگر اونٹنی پہاڑ سے پیدا ہو جائے تو یہ خرق عادت ہے۔ سانپ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ سانپ لاٹھی سے پیدا ہو جائے تو یہ خرق عادت ہے۔ اب پانی جو ہے وہ پتھروں سے نکلتا ہے، زمین سے نکلتا ہے، اگر وہ پانی ہاتھ کی انگلیوں سے نکلنے لگ جائے تو یہ خرق عادت ہے۔ معجزہ اللہ کا فعل ہوا کرتا ہے اور معجزہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ اللہ نے جس طرح تمام پیغمبروں کو معجزات عطا فرمائے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے معجزات عطا فرمائے، لیکن باقی انبیاء اور حضور علیہ السلام کے معجزات میں بہت بڑے فرق ہیں، بہت بڑے فرق ہیں۔ ان میں ایک فرق یہ ہے کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کے معجزات وقتی تھے اور حضور کے معجزات دائمی ہیں۔ جتنے نبی آئے ان کے معجزات گنتی میں ہیں اور حضور کے معجزات گنتی سے باہر ہیں۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کے معجزات صرف زمین پر دکھائی دیے، زمین پر ان کے معجزات ظاہر ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات زمین پر بھی ظاہر ہوئے، ہواؤں میں بھی ظاہر ہوئے، آسمانوں پر بھی ظاہر ہوئے، حتیٰ کہ عرش عظیم پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ظاہر ہوئے۔ اب انہی معجزات میں، کیونکہ اس وقت میں نے تمام معجزات پر تو کوئی گفتگو نہیں کرنی کیونکہ موقع بھی نہیں ہے، اس وقت حضور کے ایک معجزہ جس کو معراج کا معجزہ کہا جاتا ہے، میں نے اس پر چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ دیکھیں، اللہ نے تمام پیغمبروں کو، تمام نبیوں کو معراج کرائی۔ معراج کس کو کہا جاتا ہے؟ معراج کا معنی سیڑھی بھی ہے، عروج اور بلندی کو بھی معراج کہتے ہیں۔ ویسے تو ہر نبی ہر وقت عروج اور بلندی میں ہوتا ہے، لیکن کچھ عروج اور بلندی کی منازل ایسی ہیں جو اللہ نے معراج کے موقع پر طے کرائیں اور عطا فرمائیں۔ تو اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ان تمام نبیوں رسولوں کو معراج کرائی اور حضور کو بھی معراج کرائی۔ اس میں بھی کچھ پھر فرق رکھے۔ علماء اسلام اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب کو معراج زمین پر کرائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے معراج کرائی تو اللہ نے زمین پر بھی کرائی، ہواؤں میں بھی کرائی اور آسمانوں پر بھی کرائی، حتیٰ کہ عرش عظیم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ یعنی باقی انبیاء کو معراج زمین پر ہوئی، حضور کو معراج عرش بری پر ہوئی۔ ایک یہ فرق۔ دوسرا فرق علماء یہ فرماتے ہیں، اہل سنت والجماعت اکابرین یہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کو اللہ نے معراج جب کرائی تو ان کو حالت امتحان میں ڈال کر معراج کرائی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی تو امتحانوں سے پہلے گزار لیا، پھر جب معراج کا موقع آیا تو حالت انعام کے اندر معراج کرائی۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو معراج کرائی، حضرت آدم علیہ السلام کو معراج کرائی عرفات کے میدان میں، آپ وہاں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں اور استغفار کر رہے ہیں، اس موقع پر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معراج کرائی۔ اب حالت امتحان ہے اور اسی حالت امتحان میں عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام کو معراج کرائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب معراج کرائی تو اللہ نے پانی کے اس طوفان کے اندر کشتی میں بٹھا کر معراج کرائی۔ اب اتنی بڑے طوفان میں کشتی ہچکولے کھا رہی ہے اور اس موقع پر آپ کو معراج کرائی تو امتحان کے اندر ڈال کر حضرت نوح علیہ السلام کو معراج کرائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج کرائی تو نمرود کے اس بنائے ہوئے آگ کے ایک چیخے کے اندر اللہ نے معراج کرائی۔ اب اس وقت معراج کرائی لیکن امتحان میں ڈال کر معراج کرائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معراج کرائی تو چھری کے نیچے معراج کرائی لیکن امتحان میں ڈال کر معراج کرائی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو معراج کرائی تو آپ کو جیل میں بٹھا کر، جو عزیزان مصر کا قید خانہ تھا، وہاں بٹھا کر اللہ نے معراج کرائی لیکن امتحان میں ڈال کر معراج کرائی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج کرائی تو اللہ نے دریائے کلثم کی موجوں میں اتار کر معراج کرائی، تو حالت امتحان میں ڈال کر معراج کرائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معراج کرائی، اللہ نے زمین پر معراج کرائی۔ لیکن جب باری آئی امام الانبیاء کی، جب باری آئی خاتم الانبیاء کی، جب باری آئی فخر دو عالم رحمت دو عالم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ نے آپ کو صرف زمین پر معراج نہیں کرائی، زمین کے کسی کونے اور حصے میں معراج نہیں کرائی، بلکہ اللہ نے زمین پر بھی معراج کرائی، آسمانوں پر بھی معراج کرائی، حتیٰ کہ عرش عظیم تک آپ کو معراج کرائی۔ اب علماء یہ فرماتے ہیں، اہل اسلام علماء اہل سنت والجماعت کے اکابرین یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت ساری معراجیں کرائیں۔ شیخ اکبر فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں کہ حضور کو اللہ نے 34 بار معراج کرائی، اس میں 33 بار آپ کو خواب کے اندر معراج کرائی، اور ایک بار روح مال جسد حالت بیداری میں جسمانی معراج کرائی، جو کہ یہ مشہور قول کے مطابق رجب المرجب کی 27ویں کی شب کو اللہ نے یہ معراج کرائی، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور اس کے دوسرا حصہ سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو حضور کو ایک بار معراج جسمانی کرائی، حالت بیداری میں کرائی، اور روح اور جسم کے ساتھ کرائی، اور 33 بار معراج آپ کو خواب کے اندر کرائی۔ اب جو آپ کا جسمانی معراج ہے اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا 2 جگہ پر، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اور سورہ نجم میں، اور جو روحانی معراج ہے، خواب کا معراج ہے، اس کو حضور نے خود احادیث کے اندر بیان فرمایا کہ میں خواب میں تھا اور میں نے خواب دیکھا اور 2 فرشتے میرے پاس آئے، وہ مجھے لے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس معراج کا ذکر کیا، اور اس سفر کا آپ نے اپنے خواب میں دیکھا ہوا جو سفر تھا اس کا ذکر کیا۔ اب بعض لوگ اللہ ان کو ہدایت دے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ احادیث والے معراج کو ذکر کر کے، جس کے اندر حضور کا خواب بیان ہوا ہے، حضور نے اپنے خواب کا ذکر کیا ہے، اس کو ذکر کر کے قرآن کی ان آیات میں جو حضور کا معراج جسمانی بیان ہوا ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی، کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوا، حضور نے تو فرمایا مجھے خواب کے اندر معراج ہوا۔ بھائی وہ معراج الگ ہے، وہ آپ کو کئی بار ہوا ہے، اور خواب کا معراج جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اس شان سے وہ معجزہ نہیں کہلا سکتا جس شان سے آپ کا جسمانی معراج معجزہ بن سکتا ہے۔ دیکھیں نا، خواب کی اگر بات ہو تو خواب تو کوئی بھی آدمی دیکھ سکتا ہے، خواب میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بڑے عجیب و غریب خواب دیکھے ہیں، اور خواب انسان کے اپنے بس کی چیز بھی نہیں ہوتی۔ تو خواب کے اندر کسی چیز کو کسی نے دیکھ لیا تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہو گئی، اصل بات یہ ہے کہ وہ چیز جو وہ اپنے جسم کے ساتھ وہ حاصل کرے حالات بیداری میں، اور وہ سفر ایسا ہو کہ جس میں کوئی متنفس، کوئی انسان اپنی طاقت اور قوت سے حاصل ہی نہ کر سکے اور اس کو وہ حاصل ہو جائے، تو یہ کمال ہے، پھر یہ عظیم معجزہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 34 بار معراج کرایا، 33 بار خواب کے اندر معراج کرایا، اور ایک بار روح اور جسم کے ساتھ حالات بیداری میں جسم انصری کے ساتھ جسمانی معراج کرایا۔ اور تمام اہل اسلام، صحابہ کرام اور تابعین اعظام، سلف صالحین، آج تک کے تمام مسلمان مومنین مومنات، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج، معجزہ معراج کو مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ معراج کے اندر بہت ساری عظمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر فرمائی، اور ان میں اس سفر معراج کے اس عظیم و شان واقعے میں امت کے لیے بہت سارے سبق بھی آئے، بہت ساری تعلیمات بھی امت مسلمہ کو حاصل ہوئی کہ اللہ نے اس عظیم و شان سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا عظمتیں عطا فرمائی۔ تو اس سفر معراج کا تو اس سوال کا کہ اس رات کیا ہوا، میں نے عرض کر دیا کہ رجب المرجب کی 27ویں کی شب کو مشہور قول کے مطابق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے روح مال جسد حالات بیداری میں جسمانی معراج کرایا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم و شان معجزہ بنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اللہ کی قربتیں پائیں اور جلوہ جہاں آرا کے جلوے دیکھے اور اللہ کی قربتوں میں پہنچے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات ہے۔ تو اس لیے تمام اہل اسلام مشہور قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم و شان معجزے کا ذکر بھی کرتے ہیں اور اس کو مانتے بھی ہیں۔ اور علماء اسلام نے یہ فرمایا کہ جو حضور کے اس معجزہ معراج کا انکار کرے تو وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، وہ گمراہ شخص ہے، وہ ایسا شخص ہے کہ جو سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح باقی معجزات برحق ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ معراج بھی بالکل برحق ہے۔ تو اللہ